تو جب ہماری زبان اس معاملے میں ان سے مختلف ہے تو ہمیں اس کمی کی تلافی کرنی پڑے گی تاکہ ہم اس کو اپنا رسول بنائیں اور تاکہ وہ لوگوں کے لیے نشانی بنے اور تاکہ وہ ہماری طرف سے لوگوں کے لیے ایک رحمت ہو۔ نشانی بنانے کا مطلب قرآن مجید میں یہ بات ہے کہ اور جگہ بھی ہے حضرت عیسیٰ کے متعلق، اور یہ بات بھی خاص ان کے متعلق ہے، سمجھا؟ تو اس پہلو پر غور کیجیے تو بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ ان کی جو خارق عادت ولادت ہے اسی کی طرف اشارہ ہوگا، یہ نشانی ہے، اور یہ نشانی واقع یہ ہے کہ بہت بڑی نشانی ہے، اس لیے کہ منکرین قیامت کو سب سے بڑا شک جو ہے قیامت کے بارے میں یہی تو ہوتا ہے کہ جب ہم مر کھپ جائیں گے، سڑ گل جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے تو پھر دوبارہ کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ بھی یہ کہنا چاہتے ہیں، واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن ہے، کلمہ کن ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ساری دنیا پیدا کرتا ہے، ساری دنیا پیدا کی، کلمہ کن ہی کے ذریعے سے تمہیں دکھا دیا حضرت عیسیٰ کو پیدا کر کے، تو اسی طریقے سے جب چاہے گا کلمہ کن کے ذریعے سے تمہیں پیدا کرے گا، تم اس چکر میں پھنسے ہوئے کہ جب ہماری ہڈیاں سرگل جائے گی، ہم فنا ہو جائیں گے، خاک مل جائیں گے، سمندر میں غرق ہو جائیں گے، تو اللہ میاں کہاں سے پائیں گے؟ تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ میاں نے دوسروں بھی تمہیں پا لیا کہ جب ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ تو قیامت کی نشانی ہونا ان کا سب سے بڑا ان کے خارق عادت ولادت جو ہے قیامت کی اشارت ہے۔ باقی رہ گیا کہ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اس کے کہنے کی ضرورت اس وجہ سے بھی تھی کہ واقع ہے کہ مقصود بھی تھا، یہ واقعات جو ہے حضرت زکریا کے جو پیش آئے، یہ واقعات جو پیش آئے تو یہ واقعات انہیں لوگوں کے لیے تو پیش آئے نا کہ جو لوگ ان چیزوں میں کجباسیاں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر کے طرح طرح کی پائی تباہی بھاگتے ہیں نا، ان چیزوں کی نشانیاں وقتاً فوقتاً وہ دکھاتا رہتا ہے کائنات میں، تاکہ لوگ اپنے علم کو درست کر لیں، اگر وہ درست کرنا چاہے، اور اگر درست نہیں کرنا چاہتے تو ان کے اوپر حجت خدا کی تمام ہو جائے، یہ چاہتا ہے۔ ورحمت منا، اور اپنی طرف سے رحمت، رحمت میں تنکیر بھی ہے، یعنی بڑی رحمت، اس کی وجہ سے اس کے لیے میرا ذہن جس طرف جاتا ہے بائبل وغیرہ کے مطالعے سے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت اس زمانے میں ہوئی ہے جبکہ حضرت زکریا یہ پیش گوئی کر چکے تھے، حضرت یحییٰ اپنی تقریروں میں، اپنے خطبات میں تقریر کر چکے تھے کہ اب یہاں کوئی عید دوسری عید پر رکھی چھوڑ دی نہیں جائے گی، خدا کا عذاب بٹلا رہا ہے اس قوم پر، اگر توبہ کی منادی کرتے رہتے ہیں، توبہ کی منادی دھوم دھام سے جو انہوں نے کی کہ توبہ کرو توبہ کرو، اگر توبہ تم نے نہیں کیا تو بس سمجھ لو کہ عذاب آیا ہوا ہے، اور پھر یاد رکھو کہ یہاں کوئی ایک عید دوسری عید تو نہیں رہی، اس ہیکل کے مقدس گھر کے جس کو تم سمجھتے ہو کہ بڑا مقدس گھر ہے، اس کی عید سے عید بچ جائے گی۔ اس کی برادری تو حضرت زکریا ہی نے اتنی دھوپ سے کی تھی، حضرت یحییٰ نے کی تھی، یوں سمجھ لیجیے کہ سب کی زندگیاں ضیق میں ہو گئی تھی، اس لیے کہ جو لوگ نہیں ماننا چاہتے تھے تب ان کا حال تو یہ تھا کہ وہ بہرحال ایک ایسے واعظ کی تذکیر کوئی آسان بات تو نہیں تھی
سب کے دلوں کے اندر دہشت خوف تو بیٹھ گئی. یہ الگ بات ہے کتنا مانے، اس لیے کہ ماننے میں بڑی قواتیں تھی ان کو. اپنی ساری زندگی کی بساط جو ہے الٹ دینا آسان تو نہیں ہوتا ہے نا. لیکن یہ بات بھی تھی کہ انہوں نے اس طریقے سے جوڑ دیا تھا کہ اب کسی کے لیے آرام کی میٹھی نیند سونا ممکن نہیں رہا تھا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس کو کہیے کہ ڈالے پر ڈالا. جو بلاغت قاصر تھی وہ بن بر ہو گئی. جو خطابت کا زور ایسا تھا کہ بہرحال اس کو لوگ برداشت کر لے گئے. لیکن حضرت مسیح نے جب منادی شروع کی ہے تو پھر تو سمجھ لیجیے کہ کسی کے لیے چین کی کوئی شکل نہیں باقی رہی. انہوں نے بار بار یہ سمجھایا گیا تھا، انجیلیں پڑھے تو آپ کو کہ یروشلم کے بچوں، میں نے کتنی بار چاہا کہ جس طریقے سے کہ مرغی کسی حملے اور خطرے سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، تم کو چھپا لو، لیکن تم نے میری کوئی چل نہیں رہی. یہ بار بار یہ بہت عمدہ طریقے سے انہوں نے تفصیل بیان کی ہے کہ میں تو اپنے پروں کے نیچے چھپانے کی کوشش کی ہے. عذاب جو آ رہا ہے اس عذاب سے تم بچا لیے جاؤ، لیکن تم نے میری قدر نہیں کی. سو اب اپنے متعلق کہا ہے کہ مجھے تو پیالہ پینا پڑے گا کہ جو پیالہ میرے سامنے آ رہا ہے، مگر تم اپنے خبر لو. تو اس عذاب کے مقابل میں خداوند تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا کہ یہ بند باندھے اگر بات یہ الگ بات ہے کہ ان کو کامیابی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی نہیں تھی کہ عورت کا ذہنی سانچہ اتنا بگڑ چکا تھا کہ اب ان کو کوئی عذاب ہی جو ہے درست کر سکتا تھا اور کوئی شکل ہی نہیں. چنانچہ واقع ہے تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ پیش آیا اس واقعے کے نتیجے میں اس کے وقتوں کا عذاب آیا اور ایسا عذاب آیا کہ جو تاریخ کا ایک یادگار واقعہ وہ الگ داستان ہے. رحمتن سے اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ تاکہ وہ میرے بندوں کے لیے سایہ رحمت بنے اور ان کو اپنے دامن میں چھپا کر کے خدا کے عذاب سے بچا لے. وکان امرا مقضیا، اور خدا کا جو فیصلہ تھا وہ پورا ہو کے رہا. یعنی خدا تعالیٰ نے ان کو ان مقاصد کے لیے بھیجنا تھا، بھیج دیا. ہمارا تو فنتبذت بھی مکان قصیہ، تو اس نے اس کا حمل لے لیا اور پھر دور کی جگہ پر چلی گئی. یعنی فرشتے کی بشارت کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اپنے ماں کے پیٹ میں آ گئے. یا کوئی داستان حذف ہے. ظاہر ہے کہ اخباری عفیفہ پاک دامن جس کی ساری زندگی اللہ کی رعایت اللہ کے خدمتی کے لیے تھی، جو اپنی ماں کی طرف سے جس کے لیے منت تھی کہ میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کروں گی، منت مانی تھی انہوں نے، اس کو اگر یہ سانحہ پیش آ گیا تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس سانحے سے کہیں زیادہ سخت ہے کہ جو حضرت یعقوب کو پیش آیا. اس کو تو برداشت کیا جا سکتا تھا. وہ تو میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بہرحال ہے بڑے جیوت کا کام، لیکن امتحان کے اندر ہے. لیکن یہ سامنے ایسا ہے کہ میری سوچ نہیں آتا تھا کہ اللہ کی خاص عنایت سے طرح حضرت مریم نے اس کو کس طریقے سے برداشت کی. ادنا شکل یہ تھی کہ خودکشی کر لیں. ہمارے اور آپ کے ماحول میں
یہی چیز ہو سکتی ہے، لیکن بڑا ہی مضبوط ایمان ہوگا کہ جس نے ان کی حفاظت کی کہ انہوں نے غلط راستہ کوئی اختیار نہیں کیا، آپ اپنے ماحول کو چھوڑ کر کے وہ دور کی جگہ پہ چلیے، دور کی جگہ کا یہاں کی وضاحت رہی، جیسے مکان شرقیہ کی وضاحت رہی ہے، اسی طریقے سے دور کی جگہ کی وضاحت رہی ہے۔ لیکن اگر بائبل ہسٹری کا مطالعہ ہو تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے بیت اللہ چلی گئی تھے وہاں ان کے رشتے دار، لیکن بہرحال اس ماحول سے جس ماحول میں تھی اس ماحول سے وہاں بیت اللہ میں چلی گئی دور، تاکہ اور کوئی تدبیر نہیں ہے تو کم سے کم اتنی تدبیر تو کی جائے کہ اپنے اس ماحول کو بدل لیا جائے۔ شاید انسان کو توقع ہوتی ہے نا کہ شاید وہاں کوئی ایسی شکل پیدا ہو کہ میں ترقی میں تسلی حاصل کر تو وہاں چلی گئی۔ یہاں یہ ہے کہ داستان سے صرف وہی پہلو بیان ہو رہے ہیں کہ جو جن کا بیان کرنا ضروری ہے، باقی بیچ بیچ میں آپ فلاح کو بھر لیجیے۔ حملت تو اس نے اس کا عمل لے لیا اور وہ دور کی جگہ پر چلی گئی۔ فجاہل بخاز علاجز نخلت قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا۔ بالآخر سردے نے اس کو لایا کھجور کے تنے کے پاس، اور اس نے اس وقت فریاد کی کہ ہے کاش میں اس سے پہلی مرکب گئی ہوتی اور لوگ مجھے بھول بھی رہے ہوتے۔ یہ ان کے دلی جذبات کا ایک بار صحیح تصویر ہے۔ بہرحال جس چیز سے وہ اتنا گھبرا رہی تھی وہ ظاہر ہو کے رہی، اور اس کا آخری مرحلہ بھی آ گیا۔ جب آخری مرحلہ آ گیا ہے تو اب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ چاہتا ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچ جائے کہ جہاں ان کو اس طوفان غم سے تسلی ملے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اشارے میں یہ بات بتائی گئی کہ جب بچے کی ولادت کا وقت آئے تو تم فلاں جگہ فلاں کھجور کے درخت کے نیچے چلی جانا، اس لیے کہ جزوی دخلہ جو ہے یہ اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے معروف تھا، جیسے کہ حضرت آدم کے قصے میں شجرہ کا ذکر آتا ہے تو ہمیں اور آپ کو معلوم نہ ہو تو شجرہ کس چیز رہتا ہے، لیکن ان کے علم یہ بات تھی کہ فلاں چیز کا شجرہ ہے جسے روکا گیا ہے۔